دیکھیں جی قیامت کے دن کی جو سختیاں ہیں نا، سورہ الحج کے سٹارٹ میں آتا ہے نا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، پارہ نمبر 17 ہے نا جی، کیا سخت الفاظ ہیں قیامت کے دن کے بارے میں، اتنے سخت الفاظ اور کسی صورت میں نہیں آئے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو ڈر جاؤ اس اللہ سے، اپنے رب سے۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، وہ دن وہ ہے کہ جب ہر دودھ پلانے والی اپنے بچے کو بھول جائے گی، چاہے وہ جانور ہے انسان ہے۔ کتنی محبت ہوتی ہے ماں کو، اللہ فرما رہا ہے بھول جائے گی اپنے شیر خوار کو۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور جتنی حاملہ ہے اس کا حمل بھی گر جائے گا۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، اور تم دیکھو گے کہ لوگ نشے کی حالت میں پھر رہے ہیں۔ وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، حالانکہ وہ نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے۔ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، بلکہ اللہ کا عذاب اتنا شدید ہوگا کہ آپ کو لوگ نشے میں نظر آئیں گے۔ سورہ المزمل میں آتا ہے کہ وہ دن ایسا ہے جو بچوں کو بوڑھا کر دے، غم کے مارے بوڑھے ہو جائیں۔ اور اتنی سختی کے عالم میں جب صحیح مسلم میں آتا ہے کہ 1.25 میل کے فاصلے پہ آگ برسا رہا ہوگا سورج، اور زمین اتنی دہک رہی ہوگی، ایسی صورتحال میں اللہ کے عرش کا سایہ کسی کو نصیب ہو جائے تو وہ آپ سمجھ لیں وہ اسی طریقے سے ہے کہ جیسے ایک سخت گرمیوں کے موسم میں کوئی بندہ اسٹیڈیم میں میچ دیکھنے گیا اور وہ ایئر کنڈیشن والے شیشے والے باکس میں بیٹھا ہوا ہے، بیٹھا وہ بھی میچ دیکھنے ہے اور باہر بھی میچ دیکھنے والے ہیں، لیکن دونوں کی حالت ڈیفرنٹ ہے۔ اللہ کے عرش کا سایہ تو اسی طریقے سے، پھر آپ کے لیے جو کچھ میدان معاشر میں ہو رہا ہے وہ ایک انٹرسٹ اور انجوائمنٹ سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا، تکلیف نہیں ہوگی۔ اور یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ کوئی دن ایک آدھ دن ہے، قرآن میں ہے 50,000 سال کا دن ہے، سورۃ الحاقہ میں۔ سر دنیا کی زندگی 60-70 سال، اور وہ صرف قیامت کا دن 50,000 سال کا، ابھی وہ آخرت کا عذاب والا تو معاملہ انفینٹ باقی ہے۔ اگر انسان کو دنیا میں نیک زندگی گزارنے کے اوپر آخرت کے جو ایک دن ہے قیامت کا دن، اس کا ریلیف بھی مل جائے، بعد میں جنت نہ بھی دی جائے، اس کی لائف ٹائم اچیومنٹ ہے۔ امیجن کریں نا 50,000 سال، یا تو 50 منٹ نہیں کوئی عذاب برداشت کر سکتا۔ لوگ کہنے کو تو کہہ دیتے ہیں، لیکن اگر کسی کو فزیکلی مثال دی جائے نا کہ فجر چھوڑنے پہ اگر تمہیں ایک 10 فٹ بائی 10 فٹ کے کمرے میں بند کیا جائے جس میں 1000 کوبرا سانپ، 1000 بچھو ہوں، اور اس کمرے کا ٹیمپریچر بھی جو ہے وہ 60 ڈگری سینٹی گریڈ تک کر دیا جائے، وہ قیامت کو تو چھوڑ دیں، بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ وہ تیز ہے۔ تو یہاں کوئی امیجن نہیں کرے گا کہ ایک کمرہ، اتنے سانپ، اتنے بچھو، اور یہ دنیا کے بچھو سانپ تو آپ مار بھی سکتے ہیں، آخرت کے تو آپ مار بھی نہیں سکتے، ان کو تو موت بھی نہیں آئے گی، ادھر آپ خود بھی اپنے آپ کو نہیں مار سکتے۔ ثم لا يموت فيها ولا يحيى، نہ تو پھر زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں۔ تو ایسی صورتحال میں اگر اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہو جائے تو بہت بڑی کامیابی ہے۔ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ قیامت والے دن اللہ کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ محدثین نے اس کی تعویل کی ہے کہ اللہ کے سائے سے مراد اللہ کے عرش کا سایہ ہے۔ تو پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ البتہ 7 قسم کے لوگ ہیں جنہیں اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ پہلے نمبر پہ فرمایا عادل حکمران، سب سے مشکل کام ہی ہے سر، اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو حکمران ہے یا چیف جسٹس ہے وہ اللہ کی کرسی پہ دنیا میں بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ اللہ نے میزان نازل کیا نا۔ اللہ کہتا ہے کہ میں قسط قائم کرنے والا ہوں، میں نے کتابیں نازل کی اور عدل کا ترازو اتارا ہے دنیا کے اندر کہ تم انصاف کرو۔ انبیاء کے آنے کا مقصد یہ ہے، اللہ نے اپنے اوپر اپنی توحید کے اوپر گواہ کیا ہے انصاف کرنے والوں کو۔ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، اہل علم جو انصاف پہ قائم لوگ ہیں، عادل حکمران۔ چلیں ہم تو اس کیٹیگری میں حکمرانی والے معاملے میں نہیں، لیکن اس کی آپ کورالریز بنائیں گے کہ آپ اگر کسی ایک علاقے کے اوپر آپ کی چھوٹی سی حکمرانی ہے، کونسلر ہے یا ایم این اے، تو آپ اپنے اس کے اوپر اگر عدل کرنے والے ہیں، البتہ جج جو ہے نا وہ اس کو پریکٹس کر سکتا ہے کہ وہ انصاف کرے تو قیامت الدین اللہ کے عرش کا سایہ حاصل کر لے۔ دوسرا فرمایا کہ
وہ شخص جس نے جوانی میں عبادت کر لی، توبہ کی روش اختیار کر لی، در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، بڑھاپے میں تو شیر بھی شکار کرنا چھوڑ دیتا ہے، وہ لوگوں کا بچا ہوا شکار کرتا ہے، جوانی کے اندر عبادت کرنا یہ مشکل کام ہے، کیونکہ ماں کہتی ہے میں دودھ نہیں بخشاں گی، باپ کہتا ہے جی تو جوانی جی روگ لا لے، داڑھی رکھ لے، کہتے ہیں روگ لگا لیا ہے، کوئی عورت پردہ شروع کر دے تو اس کو ڈرایا جاتا ہے کہ تجھے رشتہ نہیں ملے گا، اچھا کیا دنیا میں اس طرح تو گزارا کرے گی؟ جوانی میں جو روش اختیار کرے توبہ کی۔ تیسرا فرمایا کہ ایسا شخص جس کا دل مسجد میں اٹک رہا ہو، ایسا اٹکے کہ وہ یعنی مسجد سے نکلے تو گویا جس کو کہتے ہیں نا مچھلی پانی سے نکل آئی ہے، دوبارہ مسجد میں جانے کی کوشش کرے۔ وہ تو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جو شخص نماز کے انتظار میں بیٹھا ہوتا ہے وہ بھی نماز کے اندر شمار ہوتا ہے، حالانکہ بیٹھا انتظار میں۔ تو مسجد میں جس کا دل اٹک رہا ہو تو اس کو بھی اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا انشاءاللہ۔ چوتھا وہ شخص جو اکیلے میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے، اللہ کے خوف کی وجہ سے، اس کی محبت کی وجہ سے، کسی کے سامنے نہیں۔ کسی کے سامنے تو ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں کئی علماء ٹی وی پہ آ کے رو رو کے دعائیں کرواتے ہیں، تو اللہ نہ کرے کہ کبھی ایسی نوعیت آئے کہ ہمیں کسی کے سامنے اس طرح رونا پڑے۔ ہاں ایک یہ ہے کہ بندہ دعا کروا رہا ہے، فی البدی ایک اس کو دقت طاری ہو گئی ہے، لیکن کئی آپ دیکھتے ہیں وہ سٹارٹ جو ہے نا وہ شکل سے بناتے ہیں اور وہ سٹارٹ ہی اس سے لیتے ہیں سیدھا چوتھے گیرج، اور کئی آپ دیکھیں گے کہ ان کے آنسو نہیں نکل رہے، رو رہے ہوتے ہیں، آنسو نہیں نکل رہے ہوتے ہیں، وہ اس لیے کہ وہ رو نہیں رہے ہوتے۔ وہ کہتے ہیں جی وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل بنا لو۔ میرے ایک یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے رونے والی شکل بنانا، تو کہتے ہیں اچھا اس کی دلیل وہ دیتے ہیں کہ اچھوں کی شکل بھی اللہ کو اچھی لگتی ہے، اے دلیل ہے جی ہوتی۔ پھر ان کو وہ ساری باتیں بھول جاتی ہیں کہ آپ نے ریاکاری نہیں کرنی، ایکٹنگ نہیں کرنی، منافقت نہیں کرنی۔ یہ رونے والی شکل آپ ضرور بنائیں لیکن اکیلے میں بیٹھ کے۔ پبلک کے سامنے جب آپ رونے والی شکل بنائیں گے اور آپ کو رونا نہیں آ رہا تو آپ کے اوپر منافقت کا فتویٰ لگے گا سیدھا سیدھا۔ ہم نہیں لگاتے، آپ خود لگا لیں اپنے اوپر۔ تو چوتھا وہ شخص جو اکیلے میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے۔ پانچواں وہ شخص کہ جسے کوئی اعلیٰ نسب والی عورت برائی کی طرف مائل کرے اور وہ اللہ کے خوف سے رک جائے اور وہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں یہ کام نہیں کروں گا، تو اسے بھی قیامت والے دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ اور چھٹا وہ شخص کہ جو اللہ کی محبت کی وجہ سے کسی کے ساتھ دوستی رکھے، اچھا اس میں بڑے پیارے الفاظ ہیں، وہ جب بھی اس کو ملے اللہ کی محبت کی وجہ سے ملے، اور جب بھی وہ آپس میں اکٹھے ہوں تو اللہ کی محبت پر اکٹھے ہوں، اور جب بھی جدا ہوں اللہ کی محبت پہ جدا ہوں۔ جس طرح میں سمجھتا ہوں میرے ساتھ جتنے لوگ اٹیچ ہیں، ہم جب کبھی بھی اکٹھے ہوتے ہیں اللہ کے لیے اکٹھے ہو رہے ہوتے ہیں۔ اس کیٹیگری میں نے تو اللہ کے شکر میں امید کرتا ہوں کہ میں بھی اپنے بھائیوں سے، یہ میرے بھائی جو مجھ سے دوسرے شہروں سے بھی ملنے آتے ہیں نا، وہ فقط اللہ کے لیے ملنے آتے ہیں۔ تو اس کیٹیگری میں تو ہم فال کر سکتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ کہ جب بھی وہ اکٹھے ہوں تو اللہ کی محبت کی وجہ سے ہوں۔ ذرا میرے ساتھ کسی کو کوئی منفعت تو نہیں ہے، نہ مجھے کسی سے کچھ چندہ لینا ہے، میرے ساتھ جو لوگ بھی آتے ہیں وہ اس لیے آتے ہیں کہ اللہ کی وجہ سے وہ محبت رکھتے ہیں۔ تو یہ کیٹیگری آسان ہے جی، انشاءاللہ ہم بھی اپنا ایک کیٹیگری میں ہم فال کر سکتے ہیں بڑی آسانی کے، اس کے علاوہ بھی کر سکتے ہیں محنت کرنے سے۔ بہرحال میں نہیں کہتا کہ ہم پہ کوئی ایسا امتحان آئے کہ کسی عورت کے فتنے سے ہمیں گزرنا پڑے، ٹھیک ہے، اس کے بغیر ہی جو ہے نا وہ ہم اللہ تعالیٰ اس بغیر حساب و کتاب کی جنت میں داخلہ عطا فرمائے، 70,000 لوگوں میں شامل فرمائے۔ تو اللہ کے لیے جمع ہو اللہ کی محبت پہ، اور جب جدا ہوں تب بھی اللہ کی محبت پہ، اللہ کی باتیں کرتے ہوئے اکٹھے ہوں، جدا ہوتے وقت بھی اللہ کی محبت پہ جدا ہوں۔ اچھا یہ واحد وہ بات ہے جس کے اوپر نبی علیہ السلام نے تفصیلی گفتگو کی ہے۔ یہ 7 لوگوں کو جو عرش کا سایہ نصیب ہونا ہے نا، باقی سب اجمالاً ہے، عادل حکمران، دیٹس اٹ، اس کی کوئی آگے تفصیلات نہیں بیان کی، ٹھیک ہے۔ اکیلے میں بیٹھ کے روئے آنسو آ جائیں، کوئی تفصیلات بیان نہیں کی۔ یہ واحد موقع ہے جہاں آپ علیہ السلام نے ڈیٹیل بات کی کہ جو لوگ اللہ کی محبت پر اکٹھے ہوں، جب بھی ملیں تو اللہ کی محبت پہ اکٹھے ہوں، اور جب جدا ہوں تو اللہ کی محبت پہ۔ وہ تو مسلم شریف میں حدیث ہے نا کہ ایک شخص اللہ کے لیے کسی دوسرے شخص کو ملنے جا رہا تھا تو انسانی شکل میں ایک فرشتہ نازل ہوا۔ اس نے کہا کدھر جا رہے ہو؟ ان کا فلاں شخص کو ملنے۔ کیوں؟
رشتہ دار ہے نہیں, اور کوئی منفعت نہیں, کیوں؟ اللہ کے لیے, میں صرف اللہ کے لیے اس سے محبت کرتا ہوں. تو فرشتہ کہنے لگا مجھے اللہ نے بھیجا ہے کہ اس کو جا کے خوشخبری تمہیں سنا دوں کہ اللہ بھی تم سے محبت کرتا ہے. واہ جی کیا بات ہے. ہمارا اللہ سے محبت کرنا یہ چھوٹی چیز ہے, اللہ کا ہم سے محبت کرنا یہ بڑی چیز ہے. ٹھیک ہے, وہ جو مولا علی کے لیے کہتا ہوں نا, وہ جو غزوہ خیبر والی حدیث ہے بخاری مسلم کی, کل اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے. دیکھیں اللہ رسول سے محبت کرنے والے اس وقت بھی اللہ کے فضل سے کروڑوں میں ہیں, لیکن آپ مجھے کسی ایک پہ انگلی رکھ کے کیا گارنٹی سے کہہ سکتے ہیں کہ اس سے اللہ اور اس کا رسول بھی محبت کرتا ہے؟ صرف اس نے ظاہر نہیں رکھ سکتا, لیکن میں کئی لوگوں کے بارے میں گارنٹی دے سکتا ہوں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں, واقعی کرتے ہیں, چاہے ان کے نفس میں سستی بھی ہو. یہ کمال نہیں ہے, کمال یہ کہ ادھر سے بھی محبت آئے, ایک طرف سے نہ محبت چلتی رہے. تو 6 بندے ہو گئے تھے, اور 7واں یہ ہے کہ جو دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے اور بائیں کو خبر نہ ہو. اچھا یہ بھی آسان کام ہے, کوئی مشکل کام, کسی بھی غریب کی مدد کی جائے. ابھی یہ جو کورونا کے دن چل رہے ہیں, آپ دیکھیں کئی لوگوں کے کاروبار اجڑ گئے ہیں, ان کے لیے بیسک نیڈز کو میٹ کرنا مشکل ہو گیا. تو آپ اگر ان کے لیے مدد کر سکتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ بھی اپنے اپنے رشتہ دار, اپنے اپنے جو قریبی محلے دار ہیں, ہر بندے نے اس کو دیکھنا ہے, وہ اس کی ذمہ داری ہے. تو اللہ کا شکر ہے ہم تو اپنے طور پہ جہاں تک ہو سکتا ہے, جو ہمارے اللہ تعالیٰ نے جتنی وسعت دی ہے, کوشش کرتے ہیں, لوگوں کو ترغیب بھی دلاتے ہیں. تو یہ 7 کے 7 لوگ جو ہیں وہ کوئی بھی ان میں سے کسی ایک کیٹیگری میں فال کر گیا تو اسے اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا. لیکن اس کے ساتھ یہ لازمی چیز ہے کہ وہ باقی معاملات کو بھی لے کے چلتا ہو. یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات تو کر رہا ہے, نماز کوئی نہیں پڑھ رہا. یہ احادیث میں جتنے فضائل آتے ہیں نا, یہ اس شخص کے لیے ہوتے ہیں جس نے بیسک ڈیٹم لیول اچیو کیا ہوتا ہے. مثلا اگر میں آپ کو کہوں کہ آپ پاکستان میں کاروبار شروع کریں گے, اس کے لیے یہ شرائط ہیں, تو یہ انڈرسٹوڈ ہوگا کہ آپ کو جو آئین پاکستان جس چیز کا اختیار دیتا ہے اس کے اندر اگر آپ فال کر رہے ہیں. مثلا میں کہوں کہ ہاں بینک میں اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں, اب یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ اگر آپ کے پاس پاکستان کا شناختی کارڈ ہے, شناختی کارڈ کے بغیر اکاؤنٹ نہیں کھولتا. ٹھیک ہے, یہ انڈرسٹوڈ ہے. اب آپ نہیں کہہ سکتے نہیں میں پاکستان کا شہری ہوں, سب کچھ ہوں, میرا اکاؤنٹ کھولنا چاہیے, نہیں, شناختی کارڈ اس کے لیے شرط ہے. اسی طریقے سے نماز شرط ہے مسلمان ہونے کے لیے. قرآن میں آیا نا, منیبین الیہ, اللہ کی طرف رجوع لانے والے بنو, وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ, اور نماز کو قائم رکھو, وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ, اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ. یعنی جو نماز نہیں پڑھتا اللہ کے نزدیک وہ کیا ہے؟ مشرک. اور مسلم شریف میں حدیث ہے 246 نمبر, بندے کے کفر اور اسلام, شرک اور ایمان کے درمیان فرق نماز ہے. لہٰذا یہ جتنی احادیث میں فضائل یا قرآن پاک میں فضائل آئے ہیں کہ آپ کو یہ کرنے کے اوپر یہ مل جائے گا, یہ مشروط ہیں کہ آپ ڈیٹم لیول کا دین پریکٹس کیے ہوئے ہیں. اگر آپ نے وہ نہیں کیا ہوا پھر کوئی فضیلت نہیں آپ کے لیے. سبحان اللہ کے اوپر 10 نیکیاں آپ کو تبھی ملنی ہے جب آپ یہ باقی کام بھی کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں نا نہیں سبحان اللہ و بحمدہ 100 دفعہ پڑھ لیں تو سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ معاف ہو جائیں گے. نماز نہ پڑھے بے شک, اس طرح نہیں ہوگا. اس کو سپورٹیو مسلم شریف کی حدیث ہے, اگر کبیرہ گناہوں سے بچا جائے تو ایک جمعے سے دوسرا جمعہ, ایک رمضان سے دوسرا رمضان, اور ایک نماز سے دوسری نماز درمیان کے تمام گناہوں کا کفارہ ہے. یہ حضور علیہ السلام نے کلیئر کر دیا, اگر کبیرہ سے بچا جائے. اگر کوئی کہ جی میں ایک جمعہ پڑھ لوں اگلا جمعہ پڑھ لوں, تو حضور نے کیا کہا؟ کبیرہ گناہوں سے. تو نماز چھوڑنے سے بڑا کوئی کبیرہ گناہ ہے؟ شرک کے بعد دنیا میں سب سے بڑا گناہ نماز چھوڑنا ہے. اچھا, ایک رمضان سے دوسرا رمضان, پھر تو لوگ کہ بس رمضان میں نمازیں پڑھ لو, روزے رکھ لو, اگلے رمضان میں کر لو, بیچ چلے سارے معاف, جس طرح اکثریت مسلمانوں کی ہے. لیکن حضور نے کہا اگر بیچ میں کوئی کبیرہ گناہ نہیں کیا, اور ایک نماز سے دوسری نماز درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے اگر کبائر سے بچا جائے. کبیرہ گناہوں کی توبہ جو ہے صرف معافی سے ہوگی, وہ آٹومیٹکلی معاف نہیں ہوتے ہیں نیکیوں کے اگینسٹ, بلکہ وہ توبہ کرنے سے, اپنی اصلاح کرنے سے معاف ہوتے ہیں. لہذا جتنے فضائل قرآن و حدیث میں آئے نا کہ آپ کو یہ پڑھنے سے یہ ملے گا, یہ پڑھنے سے یہ ملے گا, یا یہ 7 لوگوں کو اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا, یہ سبجیکٹڈ ٹو وہ ساری چیزیں ہیں. ورنہ تو یہاں پہ لوگ کتنے دسترخوان چلا رہے ہیں اور وہی سمجھ رہے ہیں کہ ہم
کچھ بھی نہ کریں, بے شک حرام کے مال سے دسترخوان چلا رہے ہیں تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت الدین اللہ کے عرش کا سایہ دے دے گا؟ نہیں. یا ایک بندہ کہتا ہے میں اکیلے میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کیا اور رو دیا, پھر سال بعد جو ہے وہ ایک عید کی نماز پڑھ لی, تو مجھے اللہ کے عرش کا سایہ مل جائے گا؟ نہیں. یہ تب ملے گا جب آپ نے وہ بیسکس ساری اچیو کی ہوں گی, اور یہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے. اس سے بڑی کیا انڈرسٹوڈ چیز ہو کہ بخاری اور مسلم میں جو کتاب الایمان چیپٹر ہے, دونوں میں حدیث ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے. آپ مجھے بتائیں, آپ کہتے ہیں کہ میں نے ایک بلڈنگ کھڑی کی لیکن اس کی بنیاد کو, ایک بلڈنگ 5 ستونوں کے اوپر کھڑی ہو, آپ کو یہ سمجھنا آسان ہوگا جس طرح آپ یہ ہاؤسنگ سکیمز میں یا بیریئر ٹاؤن میں یا ڈیفنس ہاؤسنگ سکیم میں چلے جائیں تو آپ دیکھتے ہیں بڑی بڑی ٹینکیاں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے نا. پرانی جو تھی نا ان کے نیچے وہ 4-4 5-5 ستون ہوتے تھے, اب تو ایک پورا ایک پلر بنایا ہوتا ہے نا. آپ وہ 5 ستونوں والی ایک ٹینکی ہے, آپ اس کا ایک ستون گرائیں, ویسے تو 1 کے 2 گرانے سے ہی وہ نیچے آ جائیں گے, 5 کے 5 ستون آپ اس کے گرا دیں تو ٹینکی آ گئی نیچے, دھڑام سے سب کچھ ختم. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے ٹینکی میں تو اتنی محنت سے پانی جمع کیا تھا ہم نے, اتنی دیر موٹر چلی تھی, اتنے ہارس پاور کی, اتنی بجلی خرچ کی تھی, وہ سارا پانی ضائع گیا, تو سر ہو گیا جو سامنے دیکھ لو ضائع ہوا ہے جی. اب آ جائیں آپ اسلام میں, ایک بندے نے تسبیحیں پھیری, صدقہ اور خیرات کیا, سب کچھ کیا, لیکن اس نے وہ 5 کے 5 ستون گرا دیے. اور سر یہ وہ ستون ہے کہ ایک گرنے سے بھی عمارت نیچے آ جاتی ہے, ایک کے اوپر بھی کمپرومائز نہیں ہے. یہاں 100/100 آپ کو نمبر لینے ہیں. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے. نمبر 1 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینا. نمبر 2 نماز قائم رکھنا. نمبر 3 زکوٰۃ دینا. نمبر 4 رمضان کے روزے رکھنا. ایک روایت میں نمبر 4 اللہ کی راہ میں حج کرنا اگر استطاعت ہو, اور 5ویں نمبر پہ رمضان کے روزے ہیں, اور ایک روایت میں جو ہے وہ رمضان کے روزے پہلے حج بعد میں. بل یہ 5 چیزیں, یہ 5 بنیادیں جب تک آپ پوری نہیں کریں گے اس وقت تک آپ آگے معاملہ. اور صرف ان 5 پہ بھی نہیں ہے, حقوق العباد کا بھی معاملہ الگ سے. قرآن میں جو آیت ہے سورہ نساء میں, جو لوگ یتیموں کا مال ناحق ہڑپ کرتے ہیں اپنے پیٹوں میں دوزخ کی آگ بھر رہے ہیں. اب یہ نہیں ہوگا کہ وہ حاجی نمازی ہے تو حرام مال کھانے سے پیٹ میں دوزخ کی آگ نہیں جائے گی, چونکہ اس نے وہ جو ہے وہ 7 عرش کے نیچے اعمال کرنے والوں میں سے ایک عمل اس نے کر لیا ہے. سر وہ 7 کے 7 کر لے. دین ٹوٹل پیکج کا نام ہے, یہ پک اینڈ چوز نہیں ہے. اور ڈاکٹر سراج صاحب اکثر کہا کرتے تھے نا کہ یہ ٹوٹل پیکج ہے, آپ نے اپنی مرضی کا دین نہیں لینا, ٹھیک ہے. تو وہ تو خیر بڑے سخت جملے بولا کرتے تھے کہ یار لینا ہے تو پورا لو, نہیں تو دفع ہو جاؤ, وہ یہ لفظ بولا کرتے تھے. اللہ کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے, ویسے ہے یہی ہے, دفع ہو جاؤ والی بات ہے. اس کو سپورٹنگ وہ چیز ہے ادخلوا فی السلم کافہ, اے اہل ایمان پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو. بلکہ اللہ نے تو منافقین کی روش یہ کہی ہے کہ جب حالات سازگار ہوتے ہیں تو وہ تمہارے ساتھ چلتے ہیں, اور جب برے حالات ہوتے ہیں پیچھے ہٹ جاتے ہیں. سورہ الحج میں ہی آیا ہے کہ بعض لوگ ہیں وہ دین میں کنارے کنارے پہ چلنے جاتے ہیں کہ سب کچھ ہیپی ہیپی چلتا ہوں, جیسے ہی ذرا تکلیف ہو پیچھے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. کیونکہ تکلیف کے ساتھ معاملات کو لے کے چلنا بہت آسان ہے, جیسے ہی مشکل وقت یہ تکلیف کے ساتھ معاملات کو لے کے چلنا بہت مشکل کام ہے, سوائے ان لوگوں کے لیے جن کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں اے سی والے کمروں میں, اے سی والی مسجد میں بیٹھ کے زہد و ورا کی باتیں کرنا, اور صحابہ کرام کی جناب وہ یرموک اور قادسیہ کے واقعات سنانا کہ جی وہ اتنے ان کو زخم آئے اور یہ ہوا, کیونکہ مجھے تو کوئی زخم نہیں آ رہا, مجھے تو مچھر بھی نہیں کاٹے گا, میں نے تو وہ الیکٹرک وہ لگایا ہوا ہے ادھر مچھر مارنے والا, اور اس سے پہلے اسپرے بھی کروایا ہوا ہے, تو میں ادھر بے شک کہتا رہوں, ٹھیک ہے, یہاں بیٹھ کے میں قادسیہ یرموک لڑتا رہوں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. مشکل وقت میں معاملات کو لے کے چلنا یہ ذرا مشکل کام. جزاک اللہ.